السلام علیکم. آن پنڈ صداقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین. آج بھی ہم بہت ساری خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چونکہ رمضان کا ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور اگر بات کی جائے نگہبان پیکیج کی تو اس پر ہم بات کریں گے کہ پنجاب میں نگہبان پیکیج کی صورتحال کیا ہے. اسی طرح مرکز میں بھی جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ بھی جو ہے یوٹیلیٹی سٹور کا دورہ کر رہے ہیں, سستے بازاروں کا دورہ کر رہے ہیں, تو ان سے کیا فرق پڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی ہیں پی ٹی اے کے حوالے سے بھی ہیں, اور آئی ایم ایف کی بھی جو موجودہ یہاں پر جو کارکردگی ہے اس پر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ دے رہی ہیں اینکر پرسن بے نظیر مہدی. بے نظیر مہدی, آپ سے ہی شروع کرتے ہیں کہ رمضان کو تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا نگہبان پیکیج ہے, پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, اسی طرح وزیر اعظم پاکستان بھی جو ہے وہ بھی میدان میں نکل چکے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ یعنی چچا بھتیجی کا بھی آپس میں کمپٹیشن شروع ہو چکا ہے. چونکہ بیسیکلی تو یہ جو ٹرینڈ تھا یہ شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, خادم اعلیٰ کا, اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ خادم اعلیٰ تھے. اب وہ خادم پاکستان بن سکتے ہیں کہ نہیں, اور پھر اب جو ہے ان کی جو بھتیجی ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں اس پر ہم ضرور بات کریں گے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا ان کو سراہا تھا, لیکن اب چیزیں تھوڑی مختلف نظر آ رہی ہیں, تو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ایک بہت اچھی اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ خود جا کر جو رمضان بازار, سستا بازار لگائے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر خود وزٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مجسٹریٹ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, کمشنر ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ان کو بریف کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا یوٹیلیٹی سٹور G9 میں ہے, کراچی کمپنی میں. وہاں پر شہباز شریف اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گئے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسپیشل شامیانے بھی لگائے گئے, ورنہ لوگ بیچارے دھوپ کے اندر لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے, خیر چلے اتنا تو ہوتا ہے, وزیر اعظم ہے, ہمارے پیارے وزیر اعظم ہے, اتنا تو بنتا ہے ان کا, تو وہ لگا کے کھڑے ہوئے. لیکن انہوں نے ایک ریٹ لسٹ جو ہے ہنگامی بنیادوں پہ, آن اے ویری سیریس نوٹ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے چیک کی اور انہوں نے کوالٹی بھی چیک کی. اگر آپ دیکھیں تو فوٹیج کے اندر کہ وہ دال اور چاول کو کھول کر اس کی کوالٹی چیک کر رہے تھے. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ آپ سے کہوں گی کہ میں جب گروسری کرنے جاتی ہوں یوٹیلیٹی اسٹور, کبھی میں چلی جاتی ہوں, تو وہ کیا کرتے ہیں, جو چاول کا تھیلا ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے ٹھوس کے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پلاسٹک بھری ہوئی ہوتی ہے, پلاسٹک, یعنی اس کا وزن زیادہ ہو جائے, اور چاول جو ہے وہ اپنا پلاسٹک کا بیگ جو وہ بڑا لگا تھا اس کو رول کر کے اندر رول کے اندر بھرے ہوتے تاکہ چاول کم ہو جائیں. تو یہ ایک مجھے چیز ہمیشہ سے بری لگتی تھی, جو کہ وہاں پہ شہباز شریف گئے اور انہوں نے اس کو کھلوا کر دیکھا اور انہوں نے فوری طور پہ آرڈر بھی کیا. یہ ایک عوام کے لیے اچھی بات ہے کہ عوام کا اور وزیر اعظم کا جو ہے آپس میں رابطہ ہونا چاہیے اور ایسے دورے ہونے چاہیے. اس سے پہلے جب نواز شریف کا دور تھا ہم نے دیکھا تھا کہ اچانک سے ہی وہ اپارا کی وہ فوڈ مارکیٹ پہ پہنچ گئے تھے اور وہاں پر جا کر سارا انہوں نے وہاں پہ چیزوں کا کیا تھا. تو یہ تو ایک پی ایم ایل این کا جو ہے وہ ٹرینڈ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں مریم نواز کی طرف. مریم نواز بھی یہی کر رہی ہیں, وہ جا کر کوالٹی کنٹرول چیک کر رہی ہیں, قیمتیں چیک کر رہی ہیں, بچت بازار میں لوگ چیک کریں. اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی ہیر پھیر کی جا رہی ہے, مطلب گورنمنٹ سے سستے دانوں میں لے لیا مگر دے آگے جو ہیں وہ زیادہ پیسوں میں رہے ہیں, تو یہ تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ بھائی کسی بھی وقت ہمارا پر تو چھاپا پڑ جائے گا اور ہمیں تو یہاں پہ اندھی مچ جائے گی. اور یہ ایک اچھی چیز ہے, یہ اچھی اسٹریٹجی ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے, مگر یہ حقیقت میں ہونی چاہیے, حقیقت میں ہونی چاہیے, صرف فوٹو سیشنز کے لیے نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں نے جو دیکھا ہے, ایک دیکھیں نا, رمضان سے قبل دونوں حکومتیں قائم ہوئی ہیں, پنجاب میں بھی مرکز میں بھی, اور میرا جو ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ غریب عوام کی بہت زیادہ توقعات ہیں وزیر اعظم پاکستان اور خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب, چونکہ پنجاب بڑا صوبہ اور یہاں پہ غربت بھی بہت زیادہ ہے. گو کہ سندھ میں زیادہ ہے, لیکن پنجاب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے دیہاتی اور مضافاتی علاقے ہیں وہ بہت زیادہ غریب لوگ ہیں, محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں. میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر تو مریم نواز صاحبہ کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیا گیا تو یقیناً وہ بہت بہتر پرفارمنس دے سکتی ہیں, جو ایک مشکل ٹاسک ہے. آپ اگر دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر سے وہ نوٹس بھی لے رہی ہیں, وہ سارا کچھ کر رہی ہیں. اب یہاں پہ جو مسائل کہاں کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ سارا پھر وہی ڈیپینڈ کر رہی ہیں بیوروکریسی پہ, اور حکومت کی جو کامیابی یا ناکامی ہے تو وہ بیوروکریسی پہ ہوتی ہے. بیوروکریسی ان کو پھر اسی طرح یوں گھما دیتی ہے جیسے ان کو سمجھ نہیں آتی. اگر میں بات کروں, میں پنڈی ڈویژن کو تو بہت
خوب جانتا ہوں, اٹک سے لے کے جیلم چکوال, یہ ساری میری دسترس میں ہے. بالکل, پنڈی کو میں ایک ایک کارکن کو جانتا ہوں, ایک ایک شخص کو جانتا ہوں. تو وہاں پہ جو کارکن ہیں یا جو حقیقی لوگ ہیں ان کے مقابلے میں کوئی اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں. جو لسٹیں بنی ہیں اب ان کو اس پہ نوٹس لینی چاہیے کہ یہ لسٹیں کون بنا رہا ہے, یہ کہاں سے بن رہی ہیں. دیکھیں نا, جب آپ اپنے لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے, جب کارکنوں کو عزت نہیں دیں گے, اچھا شروع سے ہی مسلم لیگ نون کا یہ بھی ایک مسئلہ رہا ہے کہ وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے کارکنوں کو بھول جاتے ہیں, کبھی کارکنوں کا نام تک نہیں لیتے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ابھی تک نہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے کارکنوں کا کہیں نام لیا, نہ ہی شہباز شریف صاحب نے لیا. ان کے مقابلے میں اگر دیکھیں زرداری صاحب نے اپنے کارکنوں کو اٹھا لیا. تو یہ فرق بھی جو ہے ایک واضح ہے. جب تک وہ اپنے کارکن انوالو نہیں کریں گے, کارکنوں کی مدد نہیں اصل کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب ہو پائیں گے. میں ایک بات اور, اسی طرح اگر آپ پیچھے چلے جائیں پی ٹی آئی کے دور میں, تو اس میں آپ نے دیکھا ان کی جو کوئی عمران خان فورس تھی یا پتہ نہیں جو بھی کوئی ایک فورس تھی, تو وہ ساری فورس جو تھی وہ جو ڈیوٹی سٹوروں پہ بازاروں پہ اس طرح وہ ڈیوٹیاں کرتے رہے ہیں. وہ اس میں میں نہیں کہتا کہ کوئی ہیرا پھیری بھی ہوئی ہو, لیکن انہوں نے باضابطہ ڈیوٹیاں کی ہیں. تو یہاں پر ان کے جو لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں, وہ تقریباً میکسیمم میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ سارے خود کفیل ہیں اور وہ اچھے لوگ ہیں. ان میں اکثریت جو ہے وہ اچھے لوگوں کی ہے, وہ کرپشن سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی طرح ان میں خوبیاں بے شمار ہیں, لیکن ان کو پوچھا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے حکومت کی پھر بدنامی بھی ہوتی ہے, پھر بیوروکریسی اپنے کام بھی دکھاتی ہے, جیسے ابھی بھی پنجاب میں دکھا رہی ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ ایک اچھا میں آپ کے یہ کارکنوں والی بات کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں میں نے 2013 میں بھی دیکھا, اس سے پہلے بھی دیکھا, 90s میں بھی دیکھا. میں چھوٹی سی بات میں آپ کی ساری بات کو سم اپ کرنا چاہوں گی, بات تو اچھی نہیں لگتی کہتے ہوئے, لیکن چلیں کہہ دیتے ہیں, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, کہ جب پیپلز پارٹی اقتدار میں جب بھی آتی ہے نا, تو وہ کہتی ہے چلو لوٹو کھاؤ کچھ بھی کرو, ہم بھی کھائیں گے, چلو بھائی عوام بھی کھائیں, کارکنوں کو بھی دو, پکا کر دیں. جب نون لیگ آتی ہے نا, تو اس کی اسٹریٹجی ہمیشہ سے یہ رہی کہ گردن میں تھوڑا سریا آ جاتا, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی سارا مال ہمارا ہے. سو یہ تھوڑی سی ایک بات ہے ان کی. جتنے بھی آپ کے پاکستان بھر میں اگر ایم این اے ایم پی اے جو پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کارکن گلیوں میں ہوتے ہیں, کارکن ان کا سہارا بنتے ہیں, کارکن جھنڈے اٹھا کے پھر کارکن ہی بینر پین فلیکس لگا رہے ہیں. جب وہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں نا دوسری روز مبارکبادوں کے لیے, تو ان کے نیفیوز, ان کے جو بھانجے بھتیجے بھائی, اس طرح کے جو ریلیٹیو رشتہ دار ہیں دور پار سے, وہ ان کے پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کارکن بہت دور ہوتا ہے, اور وہ پھر اسی طرح فائدے بھی اٹھاتے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں بہت سارے ٹھیکوں میں, بہت سارے جو سرکاری معاملات ہیں ان میں انہی کے رشتہ دار ملوث ہوتے ہیں. بنظیر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا, مریم نواز صاحبہ نے ایک افطاری کی ہے, ایک دن قبل جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل گئی اور خواتین کے ساتھ افطاری کی. یقیناً مجھے تو وہ اچھا لگا کہ ان کا اچھا اقدام تھا, لیکن اس سے ان خواتین کو کیا فائدہ ہوا, کس طرح کی ان کی حوصلہ افزائی ہوئی, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں اچھی بات ہے مریم نواز وہاں گئیں, لیکن میں آپ کو وہی بات کہہ رہی ہوں کہ فوٹو سیشن, اب نا لوگ بے وقوف نہیں ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بچہ جو ہے نا وہ ساری حقیقتیں جانتا ہے, 3 سال کا بچہ بھی, تو وہ بے وقوف نہیں ہے. تو یہ کہ فوٹو سیشن سے تھوڑے آگے کی بات ہے. دیکھیں اگر مریم صاحبہ ایک لسٹ نکلواتی کہ بھائی جن کے کیسز چل رہے ہیں اور تھوڑے سے جرمانے پر, جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ہم اسٹوڈیو سے بات کر رہے تھے, آپ بات کر رہے تھے, ان کو ریلیف دیں, فوری طور پہ ان کو نکلوائیں, بھائی کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے. عورتیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بچے بھی ہوتی ہیں, کیسا ماحول ہوتا ہے سارا کچھ, تو اس درد کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ سنی اتحاد کونسل ہو, یا آپ کی تحریک انصاف ہو, یا پھر وہ پی 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 ہو, سب کو یہ بات اپنی ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر اینگل سے ہر چیز واچ ہو رہی ہوتی ہے. اقدام بہت اچھا ہے, اللہ کرے کہ آگے بھی ایسے اقدامات ہوتے رہیں, لیکن صرف فوٹو سیشن کی حد تک نہیں ہو کہ لسٹ منگوا کے دیکھی جائے کہ بھائی کتنے لوگ ہیں, کتنے عرصے سے یہ خاتون یہاں پہ پڑی ہیں, اور فوری طور پہ ہدایات دی جائیں تاکہ لوگ اس کرب سے نکلیں, اس کرب سے نکل جائیں. آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ اگر دیکھیں تو پورے پنجاب میں اب ایک دکان پہ ان کے پین فلیکس لگ چکے ہیں, ان کی تصاویر کے ساتھ, اور اس طرح کی چیزیں. یقیناً جتنا فوکس اس پہ کیا جا رہا ہے, حالانکہ ان کا جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے میں اس کو جانتا ہوں, ویسے بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب وہ بھی جیسے مریم نواز صاحبہ جو ہیں اسی پہ اپنے جوتے اٹھا کے لے کے آ رہی ہیں, تو وہ تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں, ذیشان ملک جو ہے ان کو سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے, وہ لاہور کا ہے اور اچھا بچہ ہے,
لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو یہ لوگ پھر مائنڈ بھی کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے گھروں میں غربت ہے، فاقے ہیں، مہنگائی ہے، لوگوں کو ان ساری چیزوں کا سامنا ہے۔ اسی میں اگر یہ سارا کچھ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ سادگی اپنا لیں، ویسے بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، رمضان سادگی کا مہینہ ہے، رمضان میں آپ جتنی سادگی اپنائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی زیادہ لذت ہوگی، اتنی زیادہ بہتری ہوگی، اور آپ کی عزت میں بھی اور توقیر میں اضافہ ہوگا، نہ کہ آپ فوٹو سیشن اور پینا فلیکس اور ان سے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر وہ مشیروں کے دنگل میں پھنسی نہیں پھر وہ آگے نہیں جا سکیں گی، اور اگر مشیروں سے ہٹ کے تھوڑا سا انہوں نے کوئی کام کیا تو وہ کامیاب ہو جائیں گی۔ بالکل۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے نظریے کے مطابق مشیر ہی حاوی ہیں یا وہ پھر خود بھی ان کو دعوت دینی ہے کہ آپ مل کے سارے کام کریں، کیا سمجھیں؟ نہیں، مشیر تو دیکھیں، مشیروں سے تو مشورہ کیا جاتا ہے۔ اب ایک مریم نواز نے پریکٹیکلی جو سیاست میں ہیں ابھی 2017 سے اسٹارٹ کی ہے، 2017-2016 سے کر لیجئے، جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک مہم چلائی اور وہ جیل سے باہر آئیں تو مشیر۔ لیکن مریم نواز کا ایک بیک اپ جو ہے نا، فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان کے والد صاحب، ان کے چچا اور جو ان کا خاندان ہے، اسحاق ڈار بھی انہی کے خاندان کا حصہ ہے، غالباً نواز شریف کے سمدھی ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ حمزہ شہباز شریف تھوڑے عرصے کے لیے بنے لیکن انہوں نے گرپ کی، انہوں نے ثابت کیا۔ تو مشیر سے زیادہ اگر گھر میں بیٹھے ہیں، چائے کی پیالی پہ بیٹھے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی عہدے پہ، ہم جب آپ کا ریکارڈ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں سردار صاحب؟ ہم سیاست کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے پروگرام کو اچھا بنائیں، کون سی بات ڈسکس کریں۔ تو جب وہاں گھر میں، جب پورا گھر ہی ایک سیاسی ہے اور بہت عرصے سے سیاسی ہے اور ایک تجربہ ہے، بصیرت ایک سیاسی سب کے پاس، تو وہی باتیں وہ ڈسکس کریں گے۔ مشیروں کے میرے خیال میں غلبے میں اتنی زیادہ مریم نواز مشیروں کی اگر بات کریں تو وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، ان کے سارے مشیروں۔ لیکن نواز شریف اور شہباز شریف حمزہ مریم کو پھنسنے نہیں دیں گے، یہ بات میں پھر آپ کو بتانا چاہوں کہ حمزہ شہباز کا بے شک ٹینور بہت کم تھا، اگر اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے گرپ کی پورے پنجاب میں، اسی طرح بیوروکریسی کو انہوں نے کنٹرول کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نسبت وہ بہتر ثابت ہوئی ہے تھوڑے سے ٹینور میں۔ بیوروکریسی کی اگر بات بتاؤں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ بات کہ جو بیوروکریسی جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی 2018 میں، تو وہ کیا نام تھا ان کا، غزدار صاحب، ان سے چل نہیں رہا تھا کچھ، انہوں نے وہی بیوروکریسی کا سارا وہ پیکج اٹھایا کہ جو شہباز شریف صاحب کا تھا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو یہ فن بہت اچھی طرح آتا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دیم، نا ان کو کس طرح سے ہم ہینڈل کریں۔ ایسے ہو رہا ہے بے نظیر صاحبہ، چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت یقیناً ختم ہوتا جا رہا ہے، تو آخری سوال آپ سے پوچھا چلوں کہ ایک جو بڑی جماعت ہوا کرتی تھی جو سابقہ حکومت میں رہی ہے، میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ان کے کیا حالات ہیں، جس کو آپ پی ٹی آئی کہتے ہیں، عمران خان کی جو جماعت ہے، اس کا کوئی مختصر سا حال بتائیں پھر ہم اجازت لیں گے۔ پی ٹی آئی میں بڑی مزیدار سچویشن بنی ہوئی، ایک طرف ہے مروت صاحب، ایک طرف ہے اسد کیسر صاحب، اور ایک طرف جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، اور ان میں علی امین گنڈا پور بھی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، چکور بن گیا نا، ایک اسکوائر بن گیا۔ علی امین گنڈا پور نے ملاقات کی ہے جا کے ابھی وزیر اعظم سے، اور بانی پی ٹی آئی سے پھر ان کی کلاس بھی ہوئی کسی بات پہ، اور وہ جب ملاقات ہوئی تھی میں کہہ بھی رہی تھی کہ اس میں سارے وزیر رہتا تھا، خواجہ آصف، سارے شامل تھے تاکہ اگر کوئی لڑائی شڑائی ہو جائے تو ان کو بچا لے، مطلب لگ رہا تھا کہ مشاورت کے لیے نہیں، حفاظت کے لیے بیٹھے شہباز شریف کی۔ یہ ایک چیز۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا ابھی ایک کیس بھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور وہ کیس بہت اڑا کیس ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے احساسات انہوں نے چھپائے ہیں اور اس میں وہ ٹنگ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا، وہ ان کا نام ہے فیصل واڈا صاحب جو تھے، وہ ٹنگ گئے تھے، تو یہ بھی ٹنگ سکتے ہیں۔ تو اب علی امین گنڈا پور صاحب چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ذرا سافٹ لائن لے لیں، تھوڑے اچھے بچے بن جائیں، ذرا اپنے اس فریم میں آ جائیں اور آگے چلیں تاکہ ان کو اڑایا نہ جائے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہو جائے۔ اب اسد کیسر کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو نہیں کریں گے، اسد کیسر نے تو محسن نقوی کے خلاف اتنی زیادہ ہم باتیں کی ہیں اور یہ کی ہیں، وہ کی ہیں، اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ایک الگ لائن لے کے چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی آپ کے مطابق کہ پی ٹی آئی اب دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ہر کسی کا۔ شیل افضل مروت صاحب کے بیانات سامنے آئے، بڑی ایکسٹریم، بہت ایکسٹریم پوزیشن پہ آئے۔ دیکھیں کوئی بھی پارٹی جب کوئی ختم ہوتی ہے نا، یا کوئی بھی پارٹی زوال کا شکار ہوتی ہے، ایم کیو ایم کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس پارٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول والا۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ اگر عمران
عمران خان نے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا، کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کیا. بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے سیاستدان نہیں ہیں. عمران خان کسی کی بات نہیں مانتے سوائے بشرا بی بی کی. اگر انہوں نے اچھا فیصلہ نہ لیا، اچھا فیصلہ نہ کیا تو یقیناً ان کی جماعت جو ہے وہ بکھر جائے گی اور پھر ان کو سمیٹنے میں بڑا وقت لگے گا، اور پھر پیچھے مجھے لگتا بھی نہیں کہ کوئی سمیٹ پائے گا، کیونکہ ان کی مد مقابل جو بڑی جماعتیں ہیں وہ ساری بہت کاریگر قسم کے لوگ ہیں، اور وہ پھر چیزوں کو سنبھالنے کے بے نظیر. اور چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، آپ نے دیکھا ہم اگلے پروگرام میں اس سے زیادہ اہم خبریں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.